وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مریض کی تصدیق کر دی۔ مریض کے قریب رہنے والے تمام افراد کو بھی چیک کرنے کی ہدایات۔ محکمہ صحت سندھ نے مجموعی طور پر 107 افراد کے ٹیسٹ کیے۔ وزیراعظم عمران خان آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیراعظم کو صوبے کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان کے پی میں انڈر 21 گیمز کا افتتاح کریں گے۔ کھیلوں میں 35 اضلاع کے 26,000 کھلاڑی شریک ہوں گے۔ چودھری شجاعت اور مولانا کے درمیان امانت، سلامت اور خیانت کا تذکرہ، دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، مندرجات سامنے آ گئے۔ چودھری شجاعت نے نئے کٹے نہ کھولنے کا مشورہ دیا۔ مولانا نے مسائل کی بنیادی وجہ ریلو کٹوں کی حکومت کو قرار دیا۔ شجاعت نے امانت علی اور سلامت علی پر بات کرنے کا کہا تھا۔ مولانا بولے امانت اور سلامت پر بات ہوگی، خیانت پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کاروبار، زراعت، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ عمران خان اور ان کی ٹیم پکنک منا رہے ہیں۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم OIC کا اجلاس بھی نہیں بلا سکے۔ پاکستانیوں کو بیرون ملک جانے کے لیے پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ FATF کی پاکستان کے لیے مزید کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ مسافروں کا ڈیٹا بینک بنایا جائے۔ ڈیٹا بینک میں ساتھ لے جانے والی کرنسی اور قیمتی اشیاء کی فہرست پیش کی جائے۔ ٹکٹ اور بیرون ملک اخراجات کے لیے حاصل کردہ رقوم کی سورس پوچھا جائے۔ مسافر کے فیملی بزنس کی تفصیلات بھی شامل ہونی چاہیے۔ حج مہنگا ہونے سے سرکاری حج درخواستیں بھی کم ہو گئی۔ رواں سال گزشتہ سال کے نسبت 65,000 حج درخواستیں کم وصول ہوئیں۔ گزشتہ سال 2,16,719 حج درخواستیں موصول ہوئیں۔ رواں سال 1,49,000 افراد نے اپلائی کیا۔ 1,07,210 افراد حج کرنے جائیں گے۔ قرعہ اندازی 12 مارچ کو ہوگی۔ لاہور قلندرز کے بین ڈنک نے ایک بار پھر ڈنکا بچا دیا۔ PSL کے میچ میں کراچی کنگز کے منہ سے فتح چھین لی۔ ڈنک نے 40 گیندوں پر 12 چھکوں کی مدد سے 99 رنز ناٹ آؤٹ بنائے اور مرد میدان قرار پائے۔ سہیل اختر نے بھی 46 گیندوں پر 68 رنز کی اننگز کھیلی۔ کراچی نے 188 رنز کا ہدف دیا تھا۔ لاہور قلندرز نے آخری اوور میں پورا کر دیا۔ ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 9 اوور کے میچ میں آسانی سے شکست دے دی۔ PSL میں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلے جاری۔ لاہور قلندرز کی ٹیم بھی ٹاپ 4 کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے 9 میچ کھیل کر 7 پوائنٹ ہونے سے پوزیشن کمزور۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بھی 8 میچز کے بعد 6 پوائنٹ ہوئے۔ پلے آف مرحلے میں 4 ٹاپ ٹیمیں شامل ہوں گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان کی ٹیم 11 پوائنٹ کے ساتھ سر فہرست۔ ویمن ڈے پر ملک بھر میں تقریبات اور ریلیاں۔ لاہور، کراچی، حیدرآباد میں سینکڑوں خواتین کا مارچ۔ لاہور میں خواتین کی سائیکل ریلی، کراچی CDU پر خواتین کی بائک ریلی۔ شہلا رضا بھی شریک۔ ملتان اور کراچی میں خواجہ سرا بھی خواتین ریلیوں میں شریک۔ لاہور میں پریس کلب سے ایوان اقبال تک خواتین کا مارچ۔ مختلف شہروں میں جماعت اسلامی خواتین کے تقریباً نصف مارچ۔ خواتین کے عالمی دن پر گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی تبدیل کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی لاہور کے عوام کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ صدر زرداری کا دور ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پنجاب کو اور لاہور کو خصوصی فوکس رکھا ہے۔ ہم نے یہاں کے غریب عوام کے لیے کام کیا ہے۔ یہاں کے غریب عوام کی پچھلے حکومت میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں اس ملک کے غریب عوام کے لیے کام کیا ہے۔
اس ملک کے عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، اس ملک کے مزدور کے لیے، اس ملک کے طالب علموں کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے کام کیا ہے. اور اس وقت جو نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت اقتدار کر رہی ہے، یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت اس ملک کے غریب عوام پہ، اس ملک کے سب سے غریب طبقات پہ، اس ملک کے کسانوں پہ، اس ملک کے مزدوروں پہ سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور سب سے بڑا بوجھ، معاشی بوجھ بھی ڈال رہے ہیں. لاہور کے عوام نے پچھلی حکومت میں دیکھا، نون لیگ کی حکومت میں دیکھا کہ جب ایک حکومت ہوتا ہے جو عوام پہ دھیان نہیں دیتا، جو غریب پہ دھیان نہیں دیتا، جو عام آدمی پہ انویسٹ نہیں کرتا، تو پھر اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے جب امیر ترقی کر رہا ہے، جب میٹروز بن رہے ہیں، جب سڑکوں بن رہے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے مزدوروں اور کسانوں پہ، نوجوانوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ اصل ترقی نہیں ہوتا، وہ اصل ترقی نہیں ہوتا، وہ جعلی ترقی ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا ببل ہوتا ہے جس نے پھٹنا ہے. اور جیسے یہ معاشی بحران شروع ہوا تو پھر معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اب اس وقت کی حکومت نے کسی پلان کے بغیر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ IMF کا ضرورت نہیں ہوگا، ہم خود کریں گے. 1 سال انہوں نے ضائع کیا. پاکستان کا جو نیگوشیشن کا ہینڈ ہوتا ہے اس کو کمزور کیا، اور IMF کے ہر جو کنڈیشن تھا، ہر کنڈیشن کو مانا ہے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، جو پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں IMF کے ساتھ نیگوشیشنز کیا ہے، لیکن شملہ کی طرح جب ہم نیگوشیشنز کرتے ہیں تو ہم اپنے غریب عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اور ہم نیگوشیشن ٹیبل پہ جیت جاتے ہیں. یہ تو نالائق ہے، نہ اہل لوگ ہیں، یہ تو نہ سیاست کر سکتے ہیں، نہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ معیشت چلا سکتے ہیں، اور نہ ہی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے اتنا برا PTIMF ڈیل کو ایکسپٹ کیا ہے جو ہمارا غریب عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ نہیں کرتا. یہ کس قسم کا PTIMF ڈیل ہے جہاں IMF کا نمائندہ پاکستان آ کے IMF کے نمائندہ سے بات کرتا ہے، وہ آپس میں پاکستان کے عوام کے معاشی پالیسیز طے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں ہمارا کراچی کے عوام، ہمارا لاہور کے عوام، ہمارا پشاور کے عوام، ہمارا کوئٹہ کا عوام کا کوئی آواز نہیں ہوتا، کوئی ان کا حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتا. اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں اتنا زیادہ چڑھا ہوا ہے، بجلی کے بل میں، پیٹرول کے بل میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارا حکمران نالائق ہے، وہ ہمارے لیے لڑ نہیں سکتے. صرف اور صرف عوامی نمائندے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، عوام کے نمائندے عوام کی معاشی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے، نون لیگ کا حکومت ہو یا PTI کی حکومت ہو، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا، پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا، سبسڈیز میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے جو کوئی نہیں اختلاف کر سکتا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پھر آپ کا تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا، پینشنز میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
रोजगार भी दिया जाता है। इसलिए